سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان میں جاری IMF کے پروگرام پر گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں تیزی لائی جائے۔ وفد کا پاکستان معاشی استحکام اور ترقی میں IMF کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کا اظہار۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دورہ چین میں وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کے باعث شہیدوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان چین افغانستان ملاقات میں کہا گیا کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا نے مانا ہے کہ چین کے پاکستان جیسے تعلقات کسی اور ملک سے نہیں ہیں۔ ہمسایہ ملک کے جھوٹ دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے ہیں، 2013 اور 18 کی طرح نمٹیں گے۔ خزدار واقعے پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ذمہ داروں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر خارجہ چین کے جناب وینگ یی صاحب سے بات ہوئی تو بڑی اچھی میٹنگ تھی، اور ہماری جو سبسٹینٹیو میٹنگ تھی وہ کئی گھنٹوں میں جاری رہی، وہ ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی۔ اور وہ میٹنگ میں ہم نے اوبویسلی انہوں نے کنڈولنسز کیے جو ہمارے ریسنٹ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوا، تو وہ جو ان کے بارے میں انہوں نے بہت کنڈولنسز کیے اور اظہار تعزیت کیا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ افغانستان نے اور چائنا نے بالکل ایک ہی یعنی یونٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کا عزم کیا کہ وہ ETM ہو، وہ TTP ہو، وہ BLA ہو، وہ مجید برگیڈ ہو، کوئی بھی نام ہو، terrorism will not be allowed to stay in these countries۔ دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ غالباً کسی اور ملک کے ساتھ چین کا نہیں دیکھا جاتا، تو وہ بھی اس میں پرائیڈ لیتے ہیں، ہم بھی پرائیڈ لیتے ہیں۔ ان فیملیز کے لیے ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے وہ بچے ہیں جو اپنی یعنی زندگی کی بہاریں دیکھنے سے پہلے ہی اس ملک کے میں شہید ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کا بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دہشت گردی کے ساتھ بالکل اسی طرح نپٹیں گے جیسے ہم نے 2013 اور 2018 کے درمیان نپٹا تھا۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے تجویز دی ہے کہ ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے دفاعی بجٹ کو بڑھایا جائے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا جنگ ہم نے جیتی ہے، سفارتی سطح، بارڈر سمیت تمام جگہوں پر جیت ہوئی ہے۔ حکومت کی اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے۔ ہمیں اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر دفاع کا بجٹ بڑھانا ہوگا۔ ترقیاتی منصوبوں کی بجائے دفاع کے نظام پر خرچ ڈبل کرنا ہوگا۔ جنگ ہم نے جیتی ہے، یہ جنگ ہم نے صرف انڈیا سے نہیں جیتی، بارڈر فرنٹ، ٹیررزم فرنٹ، وار فرنٹ، سارے فرنٹ جیتے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس اب ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ بڑا دل کرے، کیونکہ کریڈٹ ان کو بھی اپنے اس ٹینیور میں ملا ہے، اور اس کریڈٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن کو وہ ویلکم کرے، ان کو آن بورڈ لے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کو ہم سیٹ اسائڈ کریں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا، اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا۔ اب ہمیں فوج کی تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا پڑے گا، انسینٹیوز بڑھانے پڑیں گے۔ کمزور ہے، گھٹیا ہے جو ہمارا دشمن ہے، اس کا کوئی رستہ تو ہے نہیں۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان کے اندر بھی گھسیں گے، ان ٹیررسٹ کو پکڑ کے ماریں گے، اور اس وار کو منطقی انجام تو پہنچائے۔ بلاول صاحب جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ جا رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ اپوزیشن کو نہیں شامل کر سکتے، کانفیڈنس میں لیں۔ اور خزدار میں بس پر دہشت گرد حملے میں شدید زخمی ہونے والی طالبہ شہید ہو چکی ہے۔ واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ بزدلانہ حملے میں شدید زخمی 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم شہید ہو گئی۔ شہید طالبات کی تعداد 4 ہو چکی ہے۔ دہشت گرد حملے کا مقدمہ خزدار کے تھانہ CTD میں پولیس کی مدید میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کی خزدار میں بچوں کی بس پر حملے کی شدید مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے، اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان میں تعینات برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا کہ خزدار میں بچوں کی وین پر بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں، بچوں کو نشانہ بنائے جانے پر دلی طور پر غمگین اور افسردہ ہیں۔ جرمنی نے بھی خزدار میں اسکول بس پر حملے کو افسوسناک قرار دیا۔ جرمن سفیر نے کہا کہ بچوں سمیت معصوم شہریوں کے قتل پر صدمے میں ہیں۔
हमारी दुआएं मकतूलीन के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में फतेह अल्लाह की तरफ से मुआवजा हुआ है। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वतन के खिलाफ जुबान मत चलाना, मुल्क का कभी नुकसान न होने देना। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो आज जेलों में पड़े हैं। दुश्मन ने भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सियासी जमात का निशाना भी दिफाई इदारों की तनसीबात थीं। अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई। अगर नीयत अच्छी हो, जज्बा सच्चा हो, तो अल्लाह ताला जो है वो मोज़े कर देता है। पाकिस्तान के लिए भी ये मोज़ा हुआ है। अगर हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त फाश दी है, उनके राफेल तैयारे हमने अपने JF थंडर से गिराए हैं, कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। मैंने आपसे सिर्फ यही कहा है कि फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। मैंने आपसे ये कहा है कि अब कभी अपने वतन के खिलाफ जबान मत चलाना। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए, वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफ़ा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। आप ये देखो कि जिन शोहदा की यादगारें जलाई गईं, जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारे मुल्क में फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं, जो किरदार कशी की जाती है। पहले तस्दीक करो, फिर आगे बात करो।